بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید ناظرین۔ آج آپ کے لیے میں انتہائی خوفناک، سنسنی خیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز سب سے پہلے ملیں۔ میرا نام افضل خان ہے۔ میری عمر 17 سال تھی جب میرے ساتھ یہ ناقابل فراموش واقعہ پیش آیا۔ میں شہر کے مشہور و معروف ایک دینی مدرسے میں درجہ دوم کا طالب علم تھا۔ میرے والد ایک درزی کا کام کرتے تھے۔ قرات، تجویز، دینی مطالعہ اور دینی ماحول میں دلچسپی رکھنے کی وجہ سے میرے والد محترم نے میرے شوق کو مد نظر رکھتے ہوئے مجھے دینی ماحول میں خود کو پروان چڑھانے میں میرا خوب ساتھ دیا۔ میں نے 7ویں کلاس کی دنیاوی تعلیم کا سلسلہ روک کر دینی مطالعہ کو ترجیح دی اور دین کے شعبے میں ترقی کی منازل بڑی تیزی کے ساتھ طے کرنے لگا۔ مجھے دینی مطالعے کے ساتھ ساتھ بحث و مباحثے کا بھی بے حد شوق تھا۔ میں تلاوت قرآن کے مقابلے ہوں یا کوئی بھی دینی مباحثے، ہر موقع پر بھرپور تیاری کے ساتھ شرکت کیا کرتا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں دینی ماحول میں رہتے ہوئے ایک اچھا نعت خواں بھی بن چکا تھا۔ دور دراز سے مدارس دینیہ اور دیگر مذہبی تقریبات میں خصوصی طور پر مدعو کیا جاتا۔ میں نے اپنے اساتذہ سے جنات اور دیگر مختلف مخلوقات جسے انسانی آنکھ نہیں دیکھ سکتی بہت کچھ سن رکھا تھا، اور الحمدللہ میں اللہ کی تخلیق کردہ مخلوق کے وجود کا قائل بھی تھا۔ میں یہ تو بالکل جانتا تھا کہ اس مخلوق کا وجود تو برحق ہے، لیکن یہ بالکل نہیں جانتا تھا کہ اللہ کی اس مخلوق کا رہن سہن کیسا ہے، کھانا پینا اور باقی معاملات کیسے ہیں۔ کبھی کبھی میرا دل بھی کرتا کہ میں براہ راست مشاہدہ کروں، لیکن میرے تصور میں بھی نہیں تھا کہ میں کبھی اس مخلوق سے بھی ملاقات کروں گا۔ میں نے قرآن مجید پڑھ رکھا تھا۔ قرآن مجید کی سورہ جن میں جنات کا ذکر بھی آتا ہے۔ میں نے سورہ جن بھی حفظ کر رکھی تھی، لیکن مجھے کیا پتہ تھا کہ ایک دن یہی سورہ جن مجھے میری خواہش کی تکمیل کا راستہ دکھائے گی، جو ایک عرصے سے میرے دل میں محفوظ تھی۔ بہرحال میں نے کبھی سورہ جن کی تلاوت کو آزمایا نہیں تھا۔ میں تعلیم سے فراغت کے بعد ایک دینی درسگاہ میں تدریس کے فرائض سے منسلک ہو گیا تھا۔ یہ مدرسہ بھی باقی مدارس کی طرح نامی گرامی مدرسہ تھا۔ اس کے ساتھ ایک بڑی جامع مسجد ملحقہ تھی جہاں میں امام کے فرائض بھی سر انجام دیتا تھا۔ ہمارے مدرسے میں قرب و جوار کے علاوہ دور دراز سے بھی بچے دینی تعلیم کی پیاس بجھانے آتے تھے، جبکہ ان میں کئی لوگ ایسے بھی تھے جو اپنی زندگی میں درپیش دینی مسائل کا حل معلوم کرنے کے لیے بھی میرے پاس آتے تھے۔ میرا اکثر اوقات یہی معمول ہوتا کہ صبح تہجد کے بعد دینی مطالعے کا آغاز کر لیتا اور یہ سلسلہ دن 11 بجے تک جاری رہتا۔ آج بھی جمعے کی صبح تھی۔ یہ بابرکت دن تھا، دنوں کا سردار۔ اس دن میں رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ انسانوں پر رحمت کے دروازے اسی دن کھول دیتا ہے۔ میرے مرشد کہا کرتے تھے کہ اس دن جو بھی دعا مانگو وہ قبول ہو جاتی ہے۔ تب میں اس بات کو یقینی بناتا تھا کہ جمعے والے دن فجر کی نماز کے بعد میں دوبارہ بستر پر نہ جاؤں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہوں۔ ویسے بھی جمعے کے دن واعظ ہوا کرتا تھا جہاں میں نے لوگوں کو دینی مسائل کے متعلق رہنمائی دینا ہوتی تھی۔ آج بھی میں صبح کے 3 بجے اٹھا۔ یہ تقریباً ستمبر کا مہینہ تھا۔ گرمی کے دن رخصت ہو رہے تھے۔ ہوا میں ہلکی ہلکی خنکی تھی۔ نہ جانے کس کھٹکے پر میری آنکھ کھلی۔ بہرحال میں نے اٹھنا تو تھا ہی۔ میں آنکھیں ملتا ہوا باہر آ گیا۔ میں مسجد کے صحن میں آیا۔ میں نے بائیں طرف واقع سوئچ پر اپنا ہاتھ بڑھا کر لائٹ آن کرنا چاہی، مگر یہ کیا، میرے بار بار بٹن دبانے کے باوجود بھی بلب آن نہیں ہو رہا تھا، حالانکہ تھوڑی دیر پہلے لائٹ آن تھی۔ میں نے سوچا شاید بجلی چلی گئی ہے۔ خیر، جب تک نفل پڑتا شاید بجلی آ جائے۔ میں نے دل میں سوچا اور وضو کرنے کے لیے حوض کی جانب چل دیا۔ وہاں جا کر دیکھا تو باتھ روم کی بجلی آن تھی۔ بھئی یہ کیا چکر ہے؟ میں نے سوچا خیر شاید لائٹ آ گئی ہو۔ یہی سوچتے ہوئے میں نے وضو بنایا۔ وضو بناتے ہوئے مجھے تقریباً 2-3 منٹ لگ گئے۔ وضو مکمل کرنے کے بعد میں سیدھا مسجد کے صحن میں آیا۔ میں بڑا حیران ہوا کیونکہ ابھی تک مسجد کے برآمدے کی بجلی نہیں آن ہوئی تھی، بلب جوں کا توں ہی تھا۔ خیر اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ ہلکی ہلکی روشنی غسل خانے سے آ رہی تھی۔
میں نے اسی میں جائے نماز بچھائی اور نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ ابھی میں نے صرف سنت ہی ادا کیے تھے کہ ایک چماکے سے بجلی آن ہو گئی، سارا کمرہ روشنی میں نہا گیا۔ میں بھی حیرت زدہ رہ گیا کہ یہ کیا معاملہ ہے، پہلے بجلی خراب ہوئی اور پھر خود بخود ٹھیک ہو گئی، خیر بلب میں مسئلہ ہوگا، میں یہ سمجھ کر چپ ہو گیا۔ لیکن ایسا کب تک چلتا؟ تھوڑی دیر کے بعد میں ضروری دینی کتب لے کر بیٹھ گیا۔ تب میں مطالعہ کر رہا تھا کہ مجھے بیٹھے بیٹھے یوں محسوس ہوا جیسے دائیں جانب سے ٹھنڈی ہوا آ رہی ہو۔ بتاتا چلوں کہ مدرسے کے اس کمرے میں جس جگہ میں بیٹھا ہوا تھا، اس کی دائیں طرف دیوار میں ایک ایسی کھڑکی موجود تھی جو باہر کی طرف کھلتی تھی۔ اس کے سامنے ایک بہت بڑا کالا پتھر واقع تھا۔ اس کے عین اوپر ایک توت کا درخت بھی موجود تھا۔ اگر یہ کھڑکی کھلی ہوتی تو توت کے درخت کے پتے اکثر مسجد کے احاطے میں گرتے رہتے۔ یوں تو مدرسے کے سارے اساتذہ اور باقی طلباء صبح فجر کی اذان کے وقت اٹھتے تھے، لیکن آج نہ جانے 2 لڑکے مجھ سے پہلے ہی مسجد میں کیوں موجود تھے، جبکہ مسجد کی کھڑکی معمول کے برعکس کھلی ہوئی تھی۔ میں عجیب سی کشمکش میں پڑ گیا۔ پھر میں نے سوچا کہ شاید یہ نوجوان طالب علم آج تہجد کی نماز سے ہی اپنا آغاز کرنے والے ہیں، لیکن ابھی فجر کی نماز میں 1.5 گھنٹہ باقی تھا۔ میں نے غور سے دیکھا تو دونوں نوجوانوں کے چہرے اجنبی تھے۔ ان کے کپڑے بھی حد سے زیادہ سفید اور اجلے ہوئے تھے، جبکہ داڑھی غیر معمولی حد تک لمبی اور کالی تھی۔ انہوں نے سر پر عام مدرسے کے طلباء کی طرح ٹوپیاں پہن رکھی تھیں۔ دونوں نوجوان لڑکے قبلہ رخ ہو کر بیٹھے تھے۔ دونوں مجھے بار بار غور سے دیکھ رہے تھے۔ کافی وقت گزرنے کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ شاید یہ طلباء اس مدرسے تو کیا اس گاؤں سے بھی تعلق نہیں رکھتے۔ کچھ دیر کے بعد وہ دونوں نوجوان میرے پاس آئے، مجھے سلام کیا۔ السلام علیکم استاد جی۔ وعلیکم السلام بیٹے، کون ہو تم اور کہاں سے آئے ہو؟ میں نے ان لڑکوں سے پوچھا تو ایک نے مجھے اپنا نام حسین بایزید بتایا، جبکہ دوسرے نے اپنا نام کلیم سربلند بتایا۔ دونوں نوجوانوں کے چہرے بھی مجھے عجیب سے لگے تھے، جبکہ ایسے نام بھی میں نے پہلی بار سنے تھے۔ میں نے سوچا کہ کسی پرانے زمانے کی کتاب دیکھ کر بزرگ ہستی نے ان کے نام رکھ دیے ہوں، کیونکہ حسن بایزید اور کلیم سربلند میں نے پہلی بار ہی سنا تھا اور میرے ذہن میں پڑ رہا تھا کہ میں نے کسی کتاب میں یہ نام پڑھے ہیں۔ خیر ایک یہی بات نہیں تھی جس نے مجھے حیرت میں مبتلا کر رکھا تھا۔ ان لڑکوں کے دانت بھی موتیوں کی طرح خوبصورت اور چمکدار تھے، بال گھنے لمبے اور خوبصورت، قد عام لڑکوں کی نسبت زیادہ لمبا تھا۔ دونوں لڑکوں نے انتہائی اعلیٰ اور عمدہ قسم کی خوشبو بھی لگا رکھی تھی۔ اس سارے حلیے سے مجھے دونوں لڑکے رئیس زادے معلوم ہوتے تھے۔ بہرحال یہ لوگ باادب ہو کر میرے پاس بیٹھ گئے۔ مجھے کہنے لگے کہ ہمارا ایک مدرسہ ہے جہاں ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم کے زیور سے آراستہ کرتے ہیں۔ آج ہمارے مدرسے میں 100 سے زائد طلباء اپنا حفظ مکمل کر رہے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ کوئی نیک شخص ان بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے وہاں موجود ہو۔ استاد جی، اگر آپ مہربانی کریں تو برائے مہربانی ہمارے ہاں تشریف لائیں، اس تقریب کو رونق بخشیں، ہم آپ کے تہہ دل سے مشکور ہوں گے۔ ان لڑکوں نے کہا تو میں حیران رہ گیا، نہ جانے دونوں کو میرا نام کیسے معلوم تھا۔ بہرحال یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ دور دراز دینی محافل میں میرا آنا جانا لگا رہتا تھا، جس کی وجہ سے یہ دونوں میرے نام اور کام سے اچھی طرح واقف ہوں گے۔ انہوں نے مجھے جمعے کے دن اس مجمع میں مدعو کیا تھا، مجھے یہ درخواست کی کہ آپ بھی محفل میں تلاوت قرآن پاک کریں اور اس بابرکت محفل کا آغاز کریں۔ میں نے کہا کہ ان دنوں میں کچھ مصروف ہوں، اگر پھر کبھی دعوت دینا ہو تو میں حاضر ہوں، مگر نوجوانوں نے میری ایک بات نہ سنی۔ کہنے لگے کہ اگر آپ نے تقریب میں آنے کی حامی نہ بھری تو ہم یہاں سے نہیں جانے والے۔ بہرحال بچے تھے، ان کی ضد کے آگے میں بھی ہار گیا۔ پھر اچانک ان میں سے ایک لڑکا کہنے لگا، دراصل ہمارے بزرگ خاندان کے کچھ لوگ اس وقت در پر موجود نہیں ہیں، اس لیے ہم آپ کو شرکت کی دعوت لازمی دینا چاہتے ہیں، ورنہ ہم اپنے بزرگوں کی طرف سے ہی آپ کو بلاتے۔ ہم لوگ ہر سال انسانی دنیا سے بھی کوئی نہ کوئی شخص مدعو تو کرتے ہی ہیں۔ مجھے آپ بہت اچھے لگتے ہیں، اس لیے ہم آپ کو بلانا چاہتے ہیں۔ مجھے ان دونوں لڑکوں کی گفتگو اب عجیب لگنے لگی، لیکن تھوڑی دیر کے بعد یہ ضروری بات چیت کر کے مسجد سے روانہ ہو گئے۔
ان کے جانے کے بعد بھی میں ان کے بارے میں سوچتا رہا، لیکن میں نے اس بات کا کسی سے بھی ذکر نہیں کیا، کیونکہ ہر بات کا جواب میرے پاس موجود تھا کہ اگر ایسا ہوا ہے، ان لڑکوں نے یہ بات کہی ہے تو فلاں بات کے نتیجے میں کہی ہوگی۔ خیر، یہ جمعے کے دن 12 بجے کا وقت تھا۔ میں تیار ہو کر ان لوگوں کے انتظار میں بیٹھا تھا، کیونکہ انہوں نے مجھے اپنی دعوت میں آنے پر شدید اصرار کیا تھا۔ تبھی میں نے اچانک دیکھا کہ دائیں جانب والی کھڑکی سے کچھ سفید رنگ کی روشنیاں نمودار ہونے لگیں۔ پہلے تو یہ روشنیاں کچھ دھندلی سی تھیں، لیکن رفتہ رفتہ یہ سفید دودیا حیولے خوبصورت نوجوانوں کی شکل اختیار کرتی گئیں۔ یہ منظر دیکھ کر میں سناٹے میں آ گیا۔ میں نے اس سے پہلے کبھی ایسا ہوتے نہیں دیکھا تھا، لیکن چونکہ مجھے قرآنی آیت یاد تھیں، اس لیے میں نے اپنے اعصاب پر قابو پایا۔ پھر میں وعدہ بھی کر چکا تھا کہ میں ان کی محفل میں شرکت کروں گا۔ اب وعدہ تو نبھانا تھا، اس اخلاقی بے قدری کا سوال بھی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ یہ نوجوان میرے پاس آتے ہوئے مسکراتے جا رہے تھے۔ میں حیرت سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ پیچھے آنے والے نوجوان کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی۔ اس نے لکڑی کے دانوں پر نہ جانے کیا کلام پڑھا کہ مجھے تھوڑی سی اونگ آ گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں ایک انتہائی سرسبز اور خوبصورت جگہ میں موجود تھا۔ اس کے ارد گرد انتہائی خوبصورت پہاڑ اور اونچے اونچے دیو کامت درخت واقع تھے۔ یہ ایک کھلا میدان تھا جس کے اوپر سفید روشنیاں بلیوں کی طرح چمک رہی تھیں، جو نیچے اترتے ہی انسانی شکل کا روپ دھار رہی تھیں۔ میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار ایسا منظر دیکھا تھا۔ اتنی بڑی تعداد میں ایک بڑی دینی محفل، وہ بھی ایک خوبصورت وادی میں، جسے دیکھ کر بے اختیار زبان سے سبحان اللہ نکلتا۔ چند لمحوں میں سارا میدان دیکھتے ہی دیکھتے بھر گیا۔ تا حد نکاح لوگ ہی لوگ تھے جو کلمے کا ورد کرنے میں مصروف تھے۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ کیا جنات بھی ایسے ہی اللہ کی عبادت کرتے ہیں جیسے ہم انسان۔ میں نے سوچا تھا کہ جنات صرف سائے کا نام ہے جو انسان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے یا اسے ڈراتا ہے، لیکن آج میں نے دیکھ لیا تھا کہ جنات تو بالکل انسانوں کی طرح زندگی گزارتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد جمعے کی اذان دی گئی۔ امامت کے لیے کسی نے میرا نام پکارا۔ میں آگے بڑھ گیا، لیکن گھبراہٹ میرے دل پر طاری تھی۔ اتنے بڑے مجمع میں میں پہلی بار امامت کروانے جا رہا تھا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسا میرا وجود ہوا میں تیر رہا ہو۔ امامت سے فرصت کے بعد میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا کہ میدان لوگوں سے بھر چکا تھا۔ کچھ سفید روشنیاں ابھی تک آسمان میں موجود تھیں۔ پورے مجمع میں نوجوان ہی نوجوان نظر آ رہے تھے۔ سب کے چہرے نورانی اور بے مثال خوبصورتی کے ساتھ دمک رہے تھے۔ مجھے باقاعدہ تلاوت قرآن پاک سے آغاز کی دعوت دی گئی۔ میں نے سورہ جن سے تلاوت کا آغاز کیا تو ساری محفل میں جیسے سکتہ طاری ہو گیا۔ ایسے لگا جیسے سب شرکا کو سانپ سونگھ گیا ہو۔ ساری محفل بھرنے کے بعد بھی میدان کے اوپر بے شمار سفید روشنیاں ابھی بھی ہوا میں پھر رہی تھیں۔ محفل میں بڑے بوڑھے، بچے اور نوجوان سبھی شامل تھے۔ ایک ایک سفید روشنی ہوا میں اڑتی ہوئی زمین پر اترتی۔ وہ ایک انتہائی خوبصورت اور نفیس نوجوان کی شکل کا روپ دھار لیتی اور اسے مبارکباد دی جاتی۔ اس کے سر پر سفید کپڑا باندھا جاتا اور ایک تحفہ قرآن پاک کا دیا جاتا۔ ان مخصوص مہمانوں میں اکثریت نوجوانوں کی تھی، لیکن چند لوگ عمر رسیدہ بھی شامل تھے، لیکن سب کے بال گھنے اور کالے تھے۔ محفل اتنی پرنور کہ دیکھ کر سکون محسوس ہوتا۔ میری تلاوت کے بعد شرکا نے عربی زبان میں گفتگو فرمائی، جن کا مقصد صرف زندگی کو اطاعت الہی میں گزارنے کے متعلق تھا۔ یہ نورانی محفل میری سوچ، میرے تصور سے کہیں آگے تھی۔ محفل کے اختتام پر کچھ عمر رسیدہ لوگوں نے مجھے مل کر بے حد خوشی کا اظہار کیا اور دینی تعلیم کی تکمیل اور دینی حلقوں کی خدمت پر مجھے مبارکباد دی اور حوصلہ افزائی بھی کی۔ بزرگوں نے نوجوان لڑکوں کو میری تواضع کا حکم دیا۔ انہوں نے سبز زیتون بھونا گوشت اور مغز کے ساتھ میری تواضع کی۔ ساری محفل کے اختتام پر ایک بزرگ شخصیت نے اپنے ساتھ کھڑے ایک شخص کے کان میں کچھ سرگوشی کی تو وہ باہر نکل گیا۔ وہ نورانی چہرے والی شخصیت میرے پاس تشریف لائی، مجھے سلام کیا اور مجھے سبز قالین پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ بزرگ شخصیت عربی زبان میں گفتگو کر رہے تھے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد میری زبان میں مجھ سے بات کرنے لگے۔ انہوں نے محفل کی شرکت پر میرا پھر سے شکریہ ادا کیا۔
चंद लम्हे ही गुजरे थे जिन बुजुर्ग शख्सियत को बाहर जाने का कहा गया। उनके हाथ में एक छोटा सा तोहफा कुरान पाक का था जो सोने के गिलाफ में लिपटा हुआ था। ये कुरान पाक सोने के आराक में लिखा गया था जिसके हरूफ इंतहाई खूबसूरत और शानदार थे। बुजुर्ग शख्सियत ने मेरे सामने अपनी खूबसूरत आवाज़ में अरबी में कुछ नातिया अशार पढ़े। मेरे दीनी रुझान को बेहद सराहा। इन्होंने मुझे कीमती पत्थरों की बनी नायाब तस्बीह और एक लकड़ी का असा भी तोहफे के तौर पर दिया। मुझे अलविदा करने के लिए सलाम किया और उन्हीं नौजवान लड़कों को बुलाया जो मेरे पास आए। मुझे एक खुली जगह पर ले गए। न जाने क्या कलाम पढ़ा कि मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब आंखों के सामने कुछ रोशनी जाहिर हुई तो मैं अपनी मस्जिद की उसी खिड़की के पास खड़ा था। खिड़की खुली थी और तूत के दरख्त के पत्ते काफ़ी मिकदार में अंदर पड़े हुए थे। मुझे यूँ लगा जैसे मैंने कोई ख्वाब देखा हो, लेकिन ये जीते जागते एक हकीकत थी। मुझे देखने कुछ लोगों ने कहा कि आप बहुत तब्दील लग रहे हैं। बहरहाल उन्हें क्या मालूम था कि मुझ पर क्या बीत चुकी है। मुझे नहीं मालूम मेरा ख्वाब था या हकीकत, लेकिन आज भी ये वाक़या मुझे भूलता नहीं है। मेरे दिल की कैफियत उस वक्त अजीब सी थी। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में इस वाक़े का असर हमेशा मुस्बत ही रहे, क्योंकि मैं कुछ ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिनकी ज़िंदगी में जिन्नात से की गई किसी भी किस्म की मुलाकात के बाद अक्सर उनकी ज़िंदगियाँ बदल जाती हैं और वो दोबारा कभी भी एक आम ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। क्या आपको लगता है मुझे आपको वो कहानियाँ भी सुनानी चाहिए? मुझे आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपकी किसी दोस्त, रिश्तेदार या बहन के साथ खुदा न करे ऐसा कोई वाक़या पेश आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में उसके बारे में ज़रूर बताइए।